حكم سيوفك في رقاب العذل، وإذا نزلت بدار ذل فارحلي، وإذا بليت بظالم كن ظالما، وإذا لقيت ذوي الجهالة فاجهلي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب مجان الادب سے آج کا سبق. اضعف الناس من ضعف عن کتمان سرہ. لوگوں میں سب سے زیادہ کمزور وہ شخص ہے جو اپنا راز چھپانے میں کمزور ہو جائے. وَأَقْوَاهُمْ مَنْ قَوِيَ عَلَى غَضَبِهِ. اور ان میں سب سے زیادہ مضبوط وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا سکے. وَأَصْبَرُهُمْ مَنْ سَتَرَ فَاقَتَهُ. اور ان میں سب سے زیادہ صبر کرنے والا وہ ہے جو اپنے فاقہ کشی کو چھپائے. وَأَغْنَاهُمْ مَنْ قَنَعَ بِمَا تَيَسَّرَ لَهُ. اور ان میں سب سے زیادہ بے نیاز اور مالدار وہ ہے جو قناعت کرے اس پر جو اسے میسر آئے، یعنی جو اسے مل جائے اس پر وہ قناعت کر لے. اب آئیے ہم لغوی تشریح دیکھ لیتے ہیں. اضعف الناس من ضعف عن کتمان سری. اس جملے کی ہم جو ہے لغوی تشریح دیکھ لیتے ہیں. ضعف ضعفا ہزل او مرض وذهبت قوته او صحته. یعنی کوئی شخص جب کمزور ہو جائے یا مریض ہو جائے، یعنی مرض میں مبتلا ہو جائے اور اس کی طاقت اور صحت رخصت ہو جائے، تب یہ جملہ کہا جاتا ہے. یہ لفظ، یہ فعل ضعف ضعفا ہزل او مرض وذهبت قوته او صحته. یعنی وہ کمزور ہو گیا، وہ مرض میں مبتلا ہوا اور اس کی قوت یا صحت چلی گئی، رخصت ہوئی. قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. تو انہوں نے اللہ کی راہ میں پہنچنے والی تکلیفوں کی وجہ سے نہ تو ہمت ہاری اور نہ کمزوری دکھائی، وما ضعفوا، اور نہ کمزوری دکھائی. یہ لفظ استعمال ہوا. اب اسی جملے میں آگے کتمان آیا ہے. یہ لفظ کتمان کی لغوی تشریح کیا فرماتے ہیں؟ کتم الشیء او کتمہ الشیء اخفاہ. یعنی اس نے چیز کو چھپایا یا چیز نے اسے چھپایا. اے کتم السر کتمہ السر. یعنی اس نے راز کو چھپایا یا راز نے اسے چھپایا. یعنی کل ملا کے اس کا معنی یہ ہوتا ہے چھپانا. قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے. ٹھیک ہے. ممن کتم شہادت عندہ من اللہ. اللہ کی جانب سے جس کے پاس شہادت ہو، گواہی ہو، وہ اسے چھپائے. من اظلم وہ کیا ہے؟ بہت ہی بڑا ظلم کرنے والا ہے. اب آگے جو لفظ جملہ آ رہا ہے وَأَقْوَاهُمْ مَنْ قَوَى عَلَى غَضَبِهِ وَأَصْبَرُهُمْ مَنْ سَتَرَ فَاقَتَهُ. اس جملے کی لغوی تشریح دیکھیں گے ہم. فرمایا قویہ قوتاً کان ذا طاقت علی العمل فہو قوی. یعنی وہ کام کرنے کی زیادہ طاقت رکھتا تھا، اس لیے اسے قوی کہا جائے گا. اور قوی کی جمع اقویہ آتی ہے. تو قوی اقوا معنی کیا ہوتا ہے؟ طاقتور ہونا. اسی طرح دوسرا لفظ ہم دیکھ لیتے ہیں سترہ فاقتہ. سترہ کیا معنی کیا ہے؟ سترت استر استر. مصدر ستر آتا ہے. سترت وجہہ اے غطتہ. سترت وجہہ اے غطتہ. میں نے اس کے چہرے کو چھپا دیا. ٹھیک ہے. ستر عیوبہ اے اخفاہا. اس نے اس کے عیبوں کو چھپا دیا. یہ اس کا معنی ہے سترہ کا. اب آپ دیکھیے
آگے الفاقت ستر فاقت، فاقہ کا معنی کیا ہے؟ الفقر والحاجہ، یعنی غربت، مفلسی اور ضرورت، اس کا معنی فاقہ ہوتا ہے۔ اب آگے جو جملہ آیا ہے وہ ہے وَأَغْنَاهُمْ مَنْ قَنَعَ بِمَا تَيَسَّرَ لَهُ، اور ان میں سب سے زیادہ مالدار وہ ہے جو صبر اور قناعت کرے اس پر جو اسے میسر آئے۔ تو اب لفظ قناع کی ہم لوگ بھی تشریح دیکھیں گے۔ فرمایا یہ فعل ثلاثی ہے اور لازم ہے اور کسی حرف کے لگانے سے متعدی بھی ہو جاتا ہے۔ قناعت و فعل ماضی ہے، اقنع مضارع ہے، اقنع امر ہے، ٹھیک ہے، اقنع امر ہے، تو یہ باب فتح یفتح سے ہے۔ مصدر قنوع آتا ہے، معنی ہے قنع الرجل اے رضی بالقلیل، کہ وہ شخص تھوڑے پر راضی ہو گیا۔ جو شخص تھوڑے پر راضی ہو جائے اسے قانع کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں فاعل اس کا قانع آتا ہے۔ تو قناع اقناع معنی کیا ہے؟ تھوڑے پر راضی ہو جانا۔ اس کے بعد تیسرہ ہے، قناع ما تیسر لہو، تو یہ تیسرہ کا معنی کیا ہے؟ فرمایا یہ فعل خماسی ہے، لازم ہے اور کسی حرف کے لگانے سے متعدی بھی ہو جاتا ہے۔ تیسرہ ماضی ہے یا تیسر مضارع ہے، تیسر امر ہے، مصدر تیسر آتا ہے۔ معنی کیا ہے؟ تیسرت امورہ اے تسہلت، یعنی اس کے معاملات آسان ہو گئے۔ تیسرت تجارتہ اے تیسرت تجارتہ، اس کی تجارت آسان ہو گئی۔ تیسرت اسئلۃ الامتحان، امتحان کے سوالات آسان ہو گئے۔ اب آگے دیکھیں، قیل کان قص بن ساعدہ یفد علی قیصر زائرا فیکرمہ ویعظمہ، کہا جاتا ہے کہ قص بن ساعدہ یہ قیصر بادشاہ کے پاس آیا کرتا تھا زیارت کے لیے، تو قیصر اس کے عزت و اکرام کرتا، اس کی تعظیم کرتا۔ فقال له قیصر، تو قیصر نے اس سے کہا ما افضل العلم، سب سے بہترین علم کیا ہے؟ قال معرفت الانسان نفسہ، انسان کا اپنے آپ کو جاننا، انسان کا اپنے آپ کو جاننا یا پہچاننا۔ قال وما افضل العقل، اور پھر اس نے کہا کہ سب سے بہترین عقل کیا ہے؟ قال وقوف المرء عند علمہ، انسان کا اپنی علم کی حد پر ٹھہر جانا، یعنی جتنا معلوم ہو اتنے پر ہی اکتفا کرنا، اس سے زیادہ نہ بتانا یا اس سے زیادہ نہ بولنا۔ قال فمل مال، پھر کہا کہ مال میں سب سے بہتر مال کون سا ہے؟ قال ما قضی بحق، کہا کہ وہ کہ جس کا فیصلہ حق کے ساتھ ہوا ہو۔ اب آئیے ہم لوگ بھی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے قص بن ساعدہ کون ہے۔ کہا کہ یہ قص بن ساعدہ، اس کی پوری بایوگرافی میں نے نکالی ہے ویکیپیڈیا میں۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا نام جو ہے قص بن ساعدہ ہے، اور اس کی وفات کی تاریخ جو ہے 600 قبل مسیح ہے، اور اس کا دین یعنی اس کا مذہب کیا ہے؟ کہا کہ یہ حنیفی علی دین ابراہیم، یہ حنیفی ہے، دین حنیف پر ہے، دین ابراہیم پر ہے۔ تو یہ حنفی نہیں بلکہ حنیفی ہے، یعنی دین ابراہیم پر، یعنی یہ ان لوگوں میں سے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یعنی آپ کے اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ نہ ہی یہ عیسائی تھے اور نہ ہی یہودی تھے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھ کر ہی یہ مانتے تھے کہ اللہ کوئی تو ہے جو انہیں بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ موحد جسے کہتے ہیں، موحد جو دین ابراہیم پر ہو، یہ موحد تھے۔ جیسے حضرت نوفل جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، وہ بھی اسی دین پر تھے، تو یہ بھی دین حنیف پر تھے۔ ان کی فیملی کیا ہوتی؟ ان کے والد تھے ساعدہ بن حذافہ، اور ان کا پیشہ کیا تھا؟ یہ شاعر تھے۔ اور ان کی شہرت کیسے ہوئی؟ تو کہا کہ من حکماء العرب قبل الاسلام، اسلام سے پہلے یہ حکماء عرب میں شمار کیے جاتے تھے۔ اسلام سے پہلے حکماء عرب میں یہ ان کا شمار ہوتا تھا کہ یہ عرب کے حکیم لوگوں میں ہے، عقل مند لوگوں میں ہے۔ بہرحال اب آئیے ان کے بارے میں اور تھوڑی سی کچھ جانکاری دیکھ لیتے ہیں۔ کہا کہ وہ اول من کتب من فلان الی فلان، عرب والوں میں سب سے پہلے من فلان الی فلان، یعنی کوئی خط لکھتے وقت کہتے ہیں کہ فلاں کی طرف سے فلاں کو جا رہا ہے یہ خط، سب سے پہلے جس نے لکھا تھا وہ قص بن ساعدہ تھے،
کہ یہ ایمان والے تھے. وہ اول من قال اما بعد، اور اس وقت عربوں میں سب سے پہلے جس نے اما بعد کہا وہ قس بن ساعدہ تھے. وہ اول من قال البینۃ علی من ادعا والیمین علی من انکر، اور عرب والوں میں اس وقت سب سے پہلے یہ شخص تھے جنہوں نے کہا تھا البینۃ علی من ادعا، کہ دلیل جو ہے، دلیل اسے لانا ضروری ہے جس نے دعویٰ کیا ہے، والیمین علی من انکر، اور جو انکار کر رہا ہے گناہ کا اس پر قسم لازم ہے. یہ جو جملہ تھا، یہ سینٹنس اور یہ فریز جو تھا، سب سے پہلے عرب میں کسی نے کہا وہ قس بن ساعدہ تھے. وہ فرمایا کہ قس بن ساعدہ یفد علی قیصر، قیصر کے پاس آیا کرتے تھے زائرن، زیارت کے لیے، یعنی ملاقات کرنے کے لیے. آئیے ہم سب سے پہلے ایک لفظ کی لغوی تشریح دیکھ لیتے ہیں. وفد علی القوم و الیہم، وفد یفد وفدن و وفودن و وفادتن، تو وفدن وفودن وفادتن یہ مصدر ہے. معنی کیا ہے؟ قدیمہ یعنی آیا، وفد ورد رسولا فہو وافد، یعنی بطور رسول پیغمبر، یعنی بطور ڈاکیہ جب کوئی آتا ہے تو اسے بھی وفد یفدو کہتے ہیں. اس کی جمع آتی ہے وفود و وفد و اوفاد و وفد. یکرم و یعظم، تو ہم اس کی لغوی تشریح دیکھ لیتے ہیں. کہا اکرم اکرامن، اکرم فعل ہے، اکرامن مصدر ہے. معنی ہے اکرمہ اے عظمہ، یعنی اس کی تعظیم کی. اسی طرح عظمہ معنی کیا ہے؟ عظمہ اے کبرہ و فخمہ، یعنی اس کی بڑائی کی، اسے عزت دی، اسے وقار دیا، یہ معنی ہے. اس کے بعد جو مفردات میں ہے کی لسٹ میں ہے وہ ہے وقفہ. وقفہ کا معنی کیا ہے؟ یہ فعل ثلاثی ہے، لازم ہے، اور کسی حرف لگانے سے متعدی بھی ہو جاتا ہے. وقف تو ماضی ہے، عقیف مضارع ہے، قف امر ہے، مصدر وقفن بھی آتا ہے اور وقوفن بھی آتا ہے. معنی کیا ہے؟ وقف علی سیر الاعمال اے تبینہا بوقوفہ، یعنی کام جو چل رہے ہیں اس کے حوالے سے اسے جانکاری مل گئی، وہ معاملات اس پر واضح ہو گئے. اطلع علیہا، یعنی وہ اس کے حوالے سے مطلع ہو گیا، اسے اس کا علم ہو گیا. استعلم یعنی اس نے اسے جان لیا. تو وقف اعلیٰ صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے کسی چیز کی اطلاع مل جانا، اس کا علم ہونا. دوسرا ورڈ ہے قضا. قضا یقضی قضاء وقضیا وقضیتا، یہ فعل ہے، اور باقی سارے جو ہے قضاء وقضیا وقضیتا یہ مصادر ہے. معنی کیا ہے؟ قضا بین الخصمین حکم وفصل، یعنی دو دشمنوں کے درمیان فیصلہ کیا. اس کا معنی ہوتا ہے قضا، یعنی دو دشمنوں کے درمیان فیصلہ کرنا. آج کے لیے اتنا بس، پھر کل نئے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.